پاکستان میں صحت کے مسائل، کمیونٹی فارمیسی اور میڈیکل سٹورز اور فارماسسٹ کا کردار، یہ ہمارا آج کا ٹاپک۔ صحت مند معاشرہ، صحت مند عوام ہی ایک بہترین ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور صحت مند لوگ جتنے زیادہ ہوں گے، صحت کے معاملے میں حکومت کا بجٹ، حکومت کا خرچہ بھی اتنا ہی کم ہوگا، اور صحت مند معاشرہ ہر شعبے میں بڑے احسن طریقے سے ترقی کر سکتا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے صحت کے معاملات پہ بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور صحت کے معاملے کو جتنی زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے اتنی زیادہ پرائرٹی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے 25 کروڑ عوام شدید تشویش کا شکار ہیں، دگرگوں حالات ہیں، اور ایک غریب دہاڑی دار مزدور جو کسی قسم کے اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے، کسی بھی قسم کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو صحت سے جڑے معاملات میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو عوامی اویئرنیس بھی نہیں ہے، شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت سے جڑے معاملات میں شعور بیدار کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں MBBS ڈاکٹر جو ہیں ان سے زیادہ کردار ایک فارماسسٹ کا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس سلسلے میں ایسا کوئی ہمیں سیناریو نظر نہیں آتا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے بات کرنی ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے آج، ہمارے اسٹوڈیو گیسٹ ہیں سید اعجاز آغا صاحب۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید اعجاز آغا صاحب سینئر فارماسسٹ ہیں، اس کے علاوہ صوبائی پریزیڈنٹ ہیں ینگ فارماسسٹ کمیونٹی پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمیونٹی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ فارماسسٹ کا کردار، میڈیکل سٹور کا کردار، اور عوام کی صحت سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے میری اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ آغا صاحب، فارماسسٹ کسے کہتے ہیں اور صحت سے جڑے معاملات میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ فارماسسٹ میٹرک کے بعد پری میڈیکل سائنس گروپ میں میٹرک کرنے کے بعد FSC پری میڈیکل کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر NTS کا ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر آف فارمیسی میں انہیں ایڈمیشن ملتا ہے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں۔ پھر اس کے بعد ان کی مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں، کوئی انڈسٹریل سائٹ پہ چلا جاتا ہے، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں، کوئی کلینکل سائٹ پہ یعنی کہ ہاسپٹل کی طرف آ جاتے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو، اور کچھ مارکیٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں فارماسیوٹیکل فیلڈ میں جو ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے اس طرف، اور کچھ کمیونٹی فارمیسی کی طرف آ جاتے ہیں، جسے عام ہمارے اس میں میڈیکل سٹور کہتے ہیں۔ تو معاشرے میں ان کے کردار مختلف ہوتے ہیں۔ باقی ہیلتھ کے شعبے میں تقریباً بہت اہم رول ہے، ایک رول ڈاکٹر صاحب کا ہے، اور ایک نرسز کا ہے، اور ایک پیرامیڈیکل سٹاف کا ہے، چوتھا جو برج ہے وہ فارماسسٹ کا ہے۔ بہت اہم کردار ہے میڈیسن کے حوالے سے۔ تو جو فارماسسٹ کا کردار ہے، آپ نے کہا کہ چوتھا ایک اہم کردار ہے، ڈاکٹر ہے، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، اور اس کے بعد آپ فارماسسٹ کا اس میں چوتھے نمبر پہ آئے گا یا دوسرے نمبر پہ آئے گا ڈاکٹر کے بعد؟ سب کے اہم رول ہے، برابر رول ہے، سب کے برابر رول ہے۔ اچھا، فارماسسٹ کے فرائض کیا ہیں؟ فارماسسٹ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بہتر طریقے سے انڈسٹریز میں میڈیسن کی پروڈکشن میں اپنا کردار ادا کریں، جو ان کی کرائٹیریا ہے، جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اسی کے مطابق اپنے مینوفیکچرنگ کے پلانٹ کا خیال رکھیں، کوالٹی وغیرہ چیک کریں، اور ہاسپٹلس میں ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے پرسکرپشن وغیرہ ڈاکٹر کو ایڈوائز کر کے بتاتے ہیں کہ اس میڈیسن اور اس ڈیزیز کے لیے کون سے میڈیسن ہونی چاہیے اور کس مقدار میں ہونی چاہیے۔ اور کمیونٹی فارمیسی میں میڈیکل سٹور جس کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں میڈیکل سٹور کہا جاتا ہے، ویسے اس کا جو اصل نام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی فارمیسی۔ اچھا، یہ بھی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ اچھا، تو اس میں اکثر پرچیاں آتی ہیں، پرچیاں تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پرچیاں مطلب نہ ان پہ نام لکھا ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر کا نام لکھا ہوتا ہے، نہ پیشنٹ کا نام، نہ ڈیزیز، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ میڈیسن لکھ دیتے ہیں۔ اس میں اگر فارماسسٹ چاہیں اپنا کردار بہترین طریقے سے اس میں ادا کر سکتے ہیں، مطلب تاکہ اس کے جو ایئر کنٹرول کر سکیں، اور مس یوز جو میڈیسنس کے ڈرگس کے وہ کنٹرول کر سکیں۔
بالکل ٹھیک ہے آغا صاحب، ظاہر ہے کہ صحت سے جڑا معاملہ انتہائی حساسیت والا معاملہ ہے اور بہت نازک ہے. پاکستان میں اس سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف کام ہوتا رہا ہے، مختلف قوانین پاس ہوتے رہے ہیں صحت سے جڑے معاملات کے بارے میں. پاکستان میں کتنے ڈرگ ایکٹ یا فارمیسی ایکٹ بن چکے ہیں اب تک؟ سب سے پہلے فارمیسی ایکٹ 1967 میں بنا. 1967 میں. جی. پھر اس کے بعد ڈرگ ایکٹ 1976 میں بنا. پھر اس کے بعد ڈریپ ایکٹ 2012 بنا. اور اس کے بعد پھر ابھی پروونشل لیول پہ ہر صوبے نے ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بنا ہے. پاکستان میں 2019 ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بنا ہے. اور بدقسمتی سے فارمیسی ایکٹ جب سے بنا ہے ایک بندے کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی پورے پاکستان میں. اچھا. ایکٹ کے مطابق سیکشن 31 جو فارمیسی ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بغیر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس میں فارمیسسٹ جس نے ڈاکٹر آف فارمیسی کی ہو، جس کا رجسٹریشن کیٹیگری اے میں ہوئی ہو، تو اس کے بغیر کوئی میڈیکل سٹور چلانا جرم ہے. اس کی سزا باقاعدہ 2 مہینے قید اور کیش کی صورت میں جرمانہ ہے. اس پہ ریکارڈ ہے آج تک پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی کسی بھی کمیونٹی فارمیسی کو کسی میڈیکل سٹور اونر کو کوئی سزا نہیں دی. اور یہاں پہ بدقسمتی سے رینٹ والا سلسلہ چل رہا ہے. فارماسسٹ اپنی ڈگری رینٹ پہ دے دیتے ہیں، آگے جا کے بیٹھتا کوئی اور، انویسٹرز بیٹھتے ہیں اور چلاتا کوئی اور ہے. بہت کم ایسے فارمیسیز ہیں جیسے فارماسسٹ کو ڈیوٹی اپنی ادا کرتے ہیں. اچھا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر آف فارمیسی صحت سے جڑا ہوا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم ایک ڈگری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آف فارمیسی کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ جب ڈگری لے لیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ رینٹ پہ اپنی ڈگری دے دیتے ہیں، تو حکومت کو کیا چاہیے کہ ان کی ڈگری کی فعالیت سے مستفید ہو اور ان کو بھی پراپر روزگار کا طریقہ ملے. ظاہر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جب ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے، بالخصوص ایک لڑکی جب ڈاکٹر آف فارمیسی کر لیتی ہے، تو اس کے لیے میڈیکل سٹور کھولنا ہمارے معاشرے میں ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اسی طرح دیگر جو ہمارے میل سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اپنی ڈگریاں رینٹ پہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دے دیتے اور خود گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور نوکری کر لیتے ہیں. اپنی ڈگری سے وہ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں ان فیوچر؟ اس کا ایسا ہے جو میں نے رینٹ کا کہا ہے وہ بحالت مجبوری دے رہے ہیں کیونکہ سسٹم نے ایسی بنا ہوا. جس دن ہمارے فارمیسی ایکٹ 1967 پہ عمل درآمد شروع ہوا، ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، معاشرے میں پہچان بھی پیدا ہوگی اور ان کی ویلیو بھی پیدا ہوگی. تو فارمیسی ایکٹ کی جو تحت جو رجسٹریشن ہوتی ہیں سیکشن 25 کے، اسی کے تحت جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فارماسسٹ کو، اس کو ڈسپلے کیا جائے میڈیکل سٹورز میں، فارمیسیز میں، کیونکہ اس کے بغیر سیل کرنا جو ہے جرم ہے. 2 مہینے قید 1967 میں اتنی سزا تھی، بلکہ اب وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں امینڈمنٹ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کے چاہیے کہ اسے امینڈمنٹ کرے، سزائیں بڑھائی جائیں اور ہمارے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو ڈکلیئر کیا جائے ایز اے ڈرگ سیل لائسنس، تب جا کے ویلیو پیدا ہوگی معاشرے میں. اور یہاں پہ انہوں نے 2 وہ بنائے ہوئے، ایک تو فارماسسٹ کو لائسنس ایشو کر کے دیتے ہیں اور ایک طرف میٹرک پاس کسی کو بھی کوئی بھی کسی پری میڈیکل گروپ میں FSC کیا ہو یا کوئی ڈپلوما وغیرہ ساتھ کیا ہو، ان کو بھی لائسنس ایشو کر دیتے ہیں. اور لائسنس پہ نہ تو وہ ڈگری کا نمبر شو کرتے ہیں، نہ اس کا فارمیسی کونسل رجسٹریشن نمبر شو کرتے ہیں. جس دن یہ لائسنس پہ شو کرتے ہیں، آٹومیٹکلی جو انلیگل لائسنس ایشو ہو رہے ہیں وہ ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا. اور یہی پریکٹس پورے پاکستان میں ہے. اچھا، پورے پاکستان. اچھا، تو اسی وجہ سے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں میں تائی ڈاکٹرز ہیں اپنے اپنے کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گلی کوچوں سے جو انہوں نے سندیں لی ہوئی ہیں وہ سندیں لے کے گلی محلوں میں بیٹھ کے عوام کی صحت سے کھیل رہے ہیں. اس کے لیے الحمدللہ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بنا ہے بلوچستان میں 2019 میں اور اسمبلی سے اپروو ہوا ہے 2022 یا 23 میں. تو اس کی کمپوزیشن وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی، اس پہ گورنمنٹ ابھی لگی بھی آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ان کا بھی صفایا ہو جائے گا. اچھا، انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہو جائے گا. تو پاکستان میں ڈاکٹر آف فارمیسی جسے فارم ڈی بھی عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، اس کا اسکوپ آپ کیا دیکھتے ہیں اور طلباء اور طالبات کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر آف فارمیسی 2003 سے پہلے بیچلر آف فارمیسی یہاں پہ ہوتا تھا پاکستان میں. پھر 2003 کے بعد ڈاکٹر آف فارمیسی انٹروڈیوس کروا دی گورنمنٹ میں اور فارمیسی کونسل میں. تو اس کے بعد اب پوری دنیا میں فارمیسی کا کورس ہو رہا ہے. بہت بہترین اسکوپ ہے، صحیح معنوں میں اگر ایمانداری سے
اس پہ اپنی ڈیوٹی دے دے، کام دے دے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق روزی میں برکت ڈالے گا، چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے انڈسٹریل سیکٹر میں، بہت اچھی اسکوپ ہے. اور اس کے علاوہ فارن کنٹریز میں بہت ڈیمانڈ ہے اچھا فارماسسٹ کی، پاکستان سے زیادہ یورپ وغیرہ میں اور گلف کنٹریز میں بہت ڈیمانڈ ہے فارماسسٹ کی. اچھا ہمارے ٹائم میں جب ہم فارمیسی کرتے تھے، ہمارے بلوچستان یونیورسٹی بہت ہی بہترین اسٹینڈرڈ تھا، اور اب بھی الحمدللہ اچھا اسٹینڈرڈ ہے. اچھا تو میرے کلاس فیلو ترکی کے فارماسسٹ بھی تھے، کینیا کے بھی تھے، ایران کے بھی تھے، اچھا مختلف کنٹریز کے لوگ آتے تھے. اب صرف حالات کی وجہ سے کیا بلوچستان میں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، گورنمنٹ کی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 14-15 انڈسٹریز ہیں، وہ بھی اب چوکی لسپیلہ سائٹ میں ہیں. اچھا اور کوئٹہ میں صرف ایک ہی ہے مارکیٹ. اچھا کوئٹہ میں اگر یہ زیادہ کمپنیاں یہاں پہ بن جائیں تو ہمارے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کھیپ اسٹوڈنٹ کی فارم ڈی والوں کی بہت بڑی کھیپ سالانہ اندازاً کتنے اسٹوڈنٹ بلوچستان سے سامنے آتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر آف فارمیسی کیا ہوتا ہے؟ بلوچستان سے تقریباً 200-250 پر ایئر فارغ ہو جاتے ہیں، اور پورے پاکستان سے تقریباً 4-5 ہزار فارغ ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ مطلب پاکستان میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتے ہیں مختلف فارمیسی کونسلس میں، جو کہ صوبائی لیول پہ ہیں. اور آپ نے انڈسٹریز کی بات کی، انڈسٹریز گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پاس الحمدللہ زمین ہے، فری آف کاسٹ ڈیوٹی فری مشینری منگوا دیں، فارماسیوٹیکل یونٹس منگوا دیں، اپنی انڈسٹریز بناتے ہیں. ایک ہی انڈسٹری بناتے ہیں، سرکاری جو ہاسپٹلس ہیں جتنے بھی ہیں ان کو میڈیسن پرووائڈ کر دے بنا کے، اور ان کی اسپیشل پیکنگ بنائی جائیں تاکہ اس کی چوری بھی روکی جا سکے، اور عام پبلک دوبارہ پیسوں سے وہ خریدے بھی. اچھا یہ بڑا ایک اہم ابھی نقطہ تو عام ہے. میڈیسنز آ رہے ہیں، اس پہ صرف اسٹیمپ لگی ہوئی تھی گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف جی. سے، لیکن اگر اسپیشل پیکنگ بنائی جائیں اور اس میں بے روزگار فارماسسٹ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے جو ارب روپے کے میڈیسن کے پروفٹ جو گورنمنٹ سے فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنے اس میں بچت کر رہی ہیں، گورنمنٹ کو بہت بڑی سیونگ ہو جائے گی. ابھی جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پیناڈول ٹیبلٹس تقریباً 35 روپے اس کی ریٹیل، اس کی ٹوٹل کاسٹ 5 سے 10 روپے آتی ہے. اب گورنمنٹ کو اگر ایک چیز بچائے 30-35 کی خریدنے کی، 5 سے 10 روپے میں وہ اپنی بنا لے تو بہت ہی بہترین بچت ہوگی. اچھا عوام کے لیے بھی اور عوامی فنڈ کا بھی بچت ہوگا. تو یہ تو بڑا مفید مشورہ ہے کہ ٹیبلٹ خود بنانی چاہیے سرکار کو، اور ایک اس کی مخصوص پیکنگ کرنی چاہیے، سمپل سی سادہ سی پیکنگ کرنی چاہیے، اور عوام بھی جب وہ پیکنگ والی دوائی خریدے گی تو عوام کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا کہ یہ دوائی سرکاری ہے، اور کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ اس کی اللیگل فروخت بھی ناممکن ہو جائے گی. تو یہ بہت اچھا مشورہ ہے. ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں آغا صاحب، کوئٹہ کی اگر بات کریں تو کوئٹہ میں اس وقت اندازاً کتنے میڈیکل اسٹورز ہیں؟ اس کا کنفرم ڈیٹا تو مشکل ہے بتانا، کیونکہ کچھ اپلائی کر چکے ہیں، چالان ایک بینک میں جمع کر دیتے ہیں، اسی چالان پہ اپنا میڈیکل اسٹور چلا رہے ہوتے ہیں. کچھ کے لائسنس پینڈنگ میں، لائسنس جو ہے رینیول کے لیے جمع ہے، کچھ اپلائی کر چکے ہیں. یہاں پہ سیل کنٹینیو جو کہ اللیگل ہے، سراسر اللیگل ہے. اچھا تو یہ لڑکیاں بڑا شوق رکھتی ہیں ڈاکٹر بننے کا، تو اس میں مختلف MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، BDS ڈاکٹر بھی ہیں، DPT ڈاکٹر بھی ہیں، تو ڈاکٹر آف فارمیسی بھی ہیں. تو لڑکیوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو بچیاں ہیں ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. آگے ان کا کیا اسکوپ ہے؟ اسکوپ یہاں پہ پاکستان میں بھی انڈسٹریل سائٹ پہ ہے، ہاسپٹل سائٹ پہ ہے، صرف کمیونٹی فارمیسی جس کو میڈیکل اسٹور کہتے ہیں وہاں پہ ذرا اسکوپ کم ہے. اچھا کیونکہ ہمارے بلوچستان کے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا. اچھا ایک دلچسپ ایک میرے ذہن میں سوال آ گیا، کیا پورے پاکستان میں ایسی کوئی مثال ہے کہ لڑکی میڈیکل اسٹور چلا رہی ہے؟ جی ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، KPK میں ہے. اچھا جی ان کا اپنے کاؤنٹر ہوتے ہیں، انہوں نے صرف پرسکرپشن وغیرہ چیک کرنے ہوتے ہیں، باقی تو ہیلپر ساتھ لگے ہوتے ہیں. اچھا کام سارا وہ کرتے ہیں، ان کا اپنا کاؤنٹر ہوتا ہے. اچھا بلوچستان میں کوئی ایسی مثال نہیں، یہاں پہ اب تک تو میرے نظر سے نہیں گزری ہے. اچھا بلوچستان میں اب تک ایسا نہیں ہے. اور اگر لڑکیاں اس فیلڈ میں آ جائیں جن کے پاس ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری ہے اور اپنا میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھ جائیں کوئٹہ میں، بلوچستان میں کہیں بھی، تو ایک شاندار اور روشن مثال دنیا کے سامنے آئے گی. اور اس سلسلے میں حکومت کو بھی اپنا کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. اور حکومت آغا صاحب اگر حکومت بالخصوص لڑکیوں کو اسمال لونز دے دے میڈیکل کھولنے کے لیے تو اس کے کیا دورس اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل بہت ہی بہترین کویشچن آپ نے کیا. صرف لڑکیوں جو فیمیل فارماسسٹ ہے صرف ان کو نہیں، تمام فارماسسٹ کو دیا جائے. گورنمنٹ کے اوپر بجائے بوجھ بننے کے، ان کو جاب دینے کے، 25 سال 30 سال تک سروس دینے کے، بہترین سجیشن میری یہ ہے کہ بغیر لون کے، بغیر مارک اپ کے ان کو
लोन दिया जाए और आसान शराइत पे दिया जाए ताकि वो अपनी फार्मेसीज बना सके और इंटरनेशनल लेवल के बना सके। इस तरीके से बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी हो जाएगा और गवर्नमेंट से बोझ भी हट जाएगी और माशरे में एक पहचान पैदा हो जाएगी फार्मासिस्ट की और मेडिसिन कंट्रोल भी हो जाएंगे। मेडिसिन कंट्रोल भी हो जाएंगे। कुछों में हर जगह पे अथाई डॉक्टर बैठे हुए हैं जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, कहीं पे 5-6 महीने साल किसी मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, वो अपने एरिया के डॉक्टर बन जाते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं और अपना मेडिकल स्टोर भी खोल लेते हैं। तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा इंशाल्लाह।